اس 16 سال کی لڑکی عائشہ نور کو دیکھیے جس کو بے دردی سے ختم کر دیا گیا۔ یہ لڑکی اس گھر میں موجود تھی جس گھر میں ڈھول بجائے جا رہے تھے، رسمیں ہو رہی تھی، سب ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے۔ کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ چند لمحوں میں ایک ایسی واردات ڈالی جائے گی کہ اس گھر میں جہاں پر خوشیاں تھیں، جہاں جس گھر میں لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے، وہاں پہ صف ماتم بچھنا شروع ہو جائے گا۔ عائشہ نور اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک عزیز کے ہاں شادی پہ جاتی ہے، جن عزیز کے ہاں 2 بہن بھائیوں کی اکٹھی شادی تھی۔ شادی کے دوران سب لڑکیاں ایک پلاٹ میں موجود ہوتی ہیں جہاں پہ ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، مہندی کی رسم چل رہی تھی اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو مہندی لگا رہی تھیں۔ لڑکا اور لڑکی یعنی کہ دلہا اور دلہن کو آ کر اپٹن لگانا، مہندی لگانا، جو بھی رسم و رواج ہوتے ہیں سب چل رہے تھے۔ اچانک سے 9 سے 9:30 بجے کے درمیان 2 نامعلوم افراد آتے ہیں اور باہر آ کر ہوائی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوائی فائرنگ شروع کرتے ہیں۔ ہوائی فائرنگ کے دوران پورے اس علاقے میں شادی میں جتنے لوگ موجود تھے سب ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ اچانک سے یہ شخص کون ہے یا یہ 2 افراد کون ہیں، انہوں نے آ کر فائرنگ کیوں شروع کر دی ہے۔ پہلے تو ہوائی فائرنگ کرتے رہے، ہوائی فائرنگ کرتے کرتے اچانک سے بندوقوں کا رخ نیچے کرتے ہوئے ٹینٹ کی طرف گولیاں برسانی شروع کر دی اور اتنی ہی دیر میں اندر سے شور شرابی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اب اس دوران محمد ابراہیم جن کی بیٹی 16 سال کی عائشہ نور، ان کو گولی لگ گئی۔ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اندر جو شور شرابہ ہو رہا ہے اس شور شرابے میں لوگ اس لیے شور شرابہ کر رہے ہیں کہ میری بیٹی جان کی بازی ہار گئی ہے۔ اس FIR میں عائشہ نور کے باپ نے اپنی ساری رودات لکھی، تھانہ مناوا میں FIR درج کروائی کہ میں شادی میں موجود تھا، بہن بھائیوں کی شادی تھی میرے رشتہ داروں کے ہاں، اپنی فیملی کو لے کر گیا ہوا تھا کہ جب اچانک سے 2 نامعلوم افراد آئے جنہوں نے فائرنگ کی اور فائرنگ کرتے کرتے ٹینٹ کی طرف فائرنگ کی تو اندر سے شور شرابی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گولی میری اپنی بیٹی کو لگی ہے۔ میں جب اندر گیا تو میری بیٹی کو دیکھ کر سب چیخو پکار کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ قریب گیا تو دیکھا میری عائشہ نور جس کی عمر 16 سال تھی، خوبصورت پیاری بیٹی زمین پر بے جان پڑی ہوئی تھی۔ اس کو جیسے ہی میں ہاسپٹل لے کر پہنچا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کی بیٹی ختم ہو گئی ہے۔ ایک ملزم کو گرفتار کیا پولیس نے جس کی تصویر آپ ونڈو کی ایک جانب دیکھ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کل تک تو خبر یہ چلائی جا رہی تھی کہ شاید دلہے کے دوست احباب نے آ کے فائرنگ کی وجہ سے یہ لڑکی جان کی بازی ہار گئی، لیکن آج FIR میں بالکل مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ باپ کے بقول 2 نامعلوم افراد آئے، سب سے پہلے ہوائی فائر کیا، پھر بعد میں ٹینٹ کی طرف رخ کیا اور اس دوران میری بیٹی جان کی بازی ہار گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرا قصور کیا تھا، میں تو شادی پہ گیا ہوا تھا، یا مجھے کیا پتا تھا اگر کسی کی رنجش تھی بھی تو میری بیٹی پر نکالنے کی کیا وجہ تھی، یا جن کے ہاں شادی تھی اگر ان کے ساتھ کسی کا کوئی مسئلہ مسائل چل رہا تھا تو کسی ایک جگہ بیٹھ جاتے، معاملے کو حل کر لیتے۔ آ کے اندھا دھند فائرنگ کر دی، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ درجنوں لڑکیاں موجود ہوں، ان تمام لڑکیوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، لیکن ایک لڑکی عائشہ نور جو کہ جان کی بازی ہار گئی۔ باپ اس وقت رو رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ شادی بیاہ پر ہوائی فائرنگ سختی سے منع ہے، اگر کوئی فائرنگ کرتا ہے تو پولیس کو لے جاتی ہے، ان پر FIR درج کرواتی ہے، اس دلہے کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے جس دلہے کی شادی پر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک طرف مان لیا جائے کہ شادی پر فائرنگ نہیں کی گئی یا شادی میں آئے کسی فرد نے فائرنگ نہیں کی، 2 نامعلوم افراد جس نے فائرنگ کی وہ کون لوگ تھے، یا اس فیملی کے ساتھ ان 2 نامعلوم افراد کی کوئی رنجش تھی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا دلہے کے دوست احباب نے فائرنگ کی، یا دلہے کے دوست احباب نے اگر فائرنگ کی ہے تو عائشہ نور کے والد جن کی بچی دنیا سے گئی، ہو سکتا ہے کہ اس گھر کے افراد کو بچانے کے لیے انہوں نے FIR میں یہ لکھ دیا ہو کہ 2 نامعلوم افراد آئے جنہوں نے فائرنگ کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کے درجات بلند کرے اور اس کے والدین کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ غم وہی جانتے ہیں جن کی 16 سال کی بیٹی اس گھر میں سے چلی گئی جس گھر میں خوشیاں بانٹی جا رہی تھی، ایک دوسرے سے لوگ مل رہے تھے، گلے مل رہے تھے، لیکن کیا پتا تھا کہ چند لمحوں میں اسی فنکشن سے، اسی جگہ سے، اسی پلاٹ سے، اسی مہندی کی رسم سے ایک بچی بے جان واپس چلی جائے گی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔